غفران ہادی کی کتنی ٹیم ہے اور ماہانہ کتنی انکم ہو جاتی ہے؟ تو یہ بتائیے گا، آپ گیسٹ پوسٹنگ سکھاتے بھی ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ہمیں یقین نہیں یار، انڈیا والے کہاں سے کہاں لنگے ہیں، ایتھے پاکستان والے یار اسکیم تو نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بخیر راغلی ٹو اسماعیل بلاگر شو، جس میں ہم آپ کو ملاقات کرواتے ہیں ڈفرینٹ انفلوئنسر سے، آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اباؤٹ دیئر فیلڈ، کس طریقے سے وہ اس میں آئے، کیا انہوں نے اچیو کیا، لائف میں آگے کیا کرنے کا پلان ہے، اور جو انہوں نے اچیو کیا ہے کون سے وہ اسٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے آپ بھی ان کے فٹ پرنٹ پر وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آج ہمارے اسٹوڈیو میں گیسٹ آئے ہیں اوکاڑا سے، اور آلموسٹ ہر دوسرا بندہ ان کو جانتا ہے۔ اگر آپ بھی جانتے ہیں تو کمنٹ میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیا آپ ان کو فالو کرتے ہیں یا نہیں۔ ملاقات کرواتے ہیں آپ کی غفران ہادی سے، جو کہ ایک سکسیزفل یوٹیوبر اور گیسٹ بلاگر ہے۔ سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ سام۔ کیسا رہا اسلام آباد کا سفر؟ جی الحمدللہ بہت زبردست رہا۔ ویسے تو آپ کے ساتھ ملاقات میری کل ہونی تھی، لیکن گاڑی کے ٹائرس کا تھوڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، اٹس اوکے، آئی انڈرسٹینڈ، تو بڑا لیٹ میں وہاں سے فارغ ہوا۔ بتائیے گا اپنے بارے میں، غفران ہادی کون ہے، اس آن لائن فیلڈ میں آئے کیسے، اور کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جی یہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی یہ جرنی سٹارٹ ہوئی تھی۔ تب میں نے جو ہے یوٹیوب سے سیکھا تھا گیسٹ پوسٹنگ، جسے آج گیسٹ بلاگنگ کے نام سے دنیا جانتی ہے، تو اسی کو میں نے 3 سال پہلے یوٹیوب سے سٹارٹ لیا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے جو فیس بک سے جو ہے لنکڈن کی طرف آیا، لنکڈن سے پھر میں فائبر کی طرف موو ہوا۔ پھر فائبر پہ میرے تقریباً 3-4 اکاؤنٹس ہے، 1-2 ٹاپ ریٹڈ تھے، باقی لیول 2 پہ تھے۔ اس کے بعد اب بھی الحمدللہ میں جو ہے اپورک پہ بھی کام کر رہا ہوں، وہاں بھی ٹاپ ریٹڈ پلس الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ہمارا یوٹیوب پہ جو چینل بنا وہ تھوڑا سا رینکنگ میں آیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی ڈومینز وغیرہ سٹارٹ کی ہیں۔ آج الحمدللہ 40 ویب سائٹس ہیں میری، کیا وہاں پہ ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ سے آپ کا میں نے آفس دیکھا تھا، کتنے رقبے پر مشتمل ہے آفس، اس میں کیا سروس آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ آفس جو ہے وہ اگر ریزیڈینشل کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ 1.5 کنال پہ ہے، اور جو سروسز ہے وہ ہم SEO کی سروسز دے رہے ہیں، آن پیج کی بھی، آف پیج کی بھی، اور زیادہ تر جو ہم سیل کر رہے ہیں وہ گیسٹ پوسٹنگ، جو میں شروع سے کام کر رہا تھا۔ تو آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ CS کا ہے یا؟ اصل میں ایسے ہے جیسے وہ ابھی میری بات ہوئی تھی آپ کے ایڈیٹر سے، وہ بھی BS کیمسٹری کر رہا ہے، تو میری بھی بالکل BS کیمسٹری میں نے کیا ہوا ہے، 4 سال میں نے وہاں اسپینڈ کیے، لیکن آخری سال جب پاس آؤٹ ہونے والا تھا تب میں نے جو ہے ایک گیسٹ پوسٹنگ جوائن کیا تھا۔ ٹھیک، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے کیمسٹری کا ہے تو پھر آپ IT کے سروسز کیسے پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اصل میں ایسے تھا کہ کووڈ آیا نا، کووڈ سے بہت سارے لوگ جو ہیں اپ ہو گئے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈی رینک ہو گئے۔ تو وہ جو کووڈ آیا تو اس کے بعد میں پہلے جاب کرتا تھا اسکول میں ٹیچنگ، تو وہ ٹیچنگ سب کچھ کلوز ہوا، تو اس کے بعد جو ہے سبھی دنیا انٹرویو لگاتی ہے، دیکھتے ہیں ہم کہ فلانے نے اتنے پیسے کما لیے، فلانے نے اتنا کر لیا، تو میں بھی اس چیز کو دیکھ کے بڑا تھوڑا حیرت انگیز تھا کہ کیسے لوگ کر لیتے ہیں۔ تو ان دنوں میں نے Amazon بھی اسٹارٹ کیا، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، کافی کچھ کیا۔ پھر ایسے ہی اچانک جو ہے گیسٹ پوسٹنگ سامنے آئی، تو پھر میں نے گیسٹ پوسٹنگ پہ توجہ دی، پھر وہاں سے یہ جرنی اسٹارٹ ہوا۔ رائٹ، آگے جانے سے پہلے میں بتا چلوں کہ دس پوڈ کاسٹ اسپانسرڈ بائی ہوسٹنگر، جو کہ ون آف دا لیڈنگ ہوسٹنگ سروس پرووائڈر ہے، اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ پاکستان بیٹھے JS کیش، ایزی پیسہ یا کسی بھی پاکستانی بینک اکاؤنٹ کے تھرو اس ہوسٹنگ کو بائی کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے غفران، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہوسٹنگر کی جو ہوسٹنگ ہماری افیلیٹ لنک سے، جو کہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، کوئی بندہ ہوسٹنگ بائی کرتے ہیں تو ہم ان کو فل فلیج ویب سائٹ بنا کے دیتے ہیں، اور جو کہ آپ اس فیلڈ سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیوز کے لیے بڑا میں خود ہوسٹنگر کی یوز کر رہا ہوں، تقریباً 5 ہوسٹنگر ہیں، باقی جو ہے نیم چیپی جو چل رہی ہیں، لیکن ہوسٹنگر بیسٹ ہے۔ کیا بات ہے، تو بس آپ کے لیے یہ ڈیل ہے، اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر کے ہماری ٹیم سے گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں۔ ابھی پھر غفران کی طرف جاتے ہیں، اور ان کی جرنی کے ساتھ ساتھ یہ پوچھتے ہیں کہ غفران ہادی کی کتنی ٹیم ہے اور ماہانہ کتنی انکم ہو جاتی ہے؟ ٹیم جو ہے الحمدللہ اب 44 پیپلز ہیں، تقریباً 44 لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم پے کی بات کریں تو جیسے ہم آگے بیٹھے بھی، جب ہم بیٹھے ہوئے تھے جنرل ڈسکشن کر رہے تھے، تب بھی تو تقریباً اگر سیلریز بھی ہم کریں تو 20 لاکھ پلس جو ہے پر منتھ سیلریز جا رہی ہیں۔ کیا بات ہے، تو مطلب اگر 20 لاکھ سیلری جا رہی ہے تو اکارڈنگلی آ بھی رہا ہے نا؟ ایگزیکٹلی نہیں، ریونیو ماشاء اللہ اچھا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کورس سے جنریٹ کر رہے ہیں، ہماری فری لانسنگ کافی اسٹرانگ ہے۔ اب تو الحمدللہ میرے پروجیکٹس پہ چل رہے ہیں، تو وہ بھی ماشاء اللہ رننگ پروسیس۔ وہ کون سے اسپیسیفک اسکلز یا ورک سیٹ ہے جو کہ آپ خود کر رہے ہیں یا آپ کی ٹیم کر رہی ہے، جو غفران ہادی جس سے پیسے کما رہا ہے؟ جو میری مین سکلز ہے نا وہ گیسٹ پوسٹنگ ہے، مین سکلز، لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ ایک چیز کو
آپ کی گریپ آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک نیکسٹ لیول ہوتا ہے, ایک ہی چیز کو سیکھنے کے بعد پھر اس سے اگلا پروسیس. تو پھر جیسے گیسٹ پوسٹنگ ہوئی, دیٹ از دی مین جو چیز ہے آپ سمجھیں کہ آپ کی بوسٹ ہونے والا, تو وہ رینکنگ کے لیے گیسٹ پوسٹنگ سب سے بیسٹ ہے. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے SEO اسٹارٹ کی. ود دی پیسیج آف ٹائم آپ آگے موو کرتے ہیں. جس طرح مثال لے لیجیے, جیسے آپ پہلے پشاور تھے, پھر آپ اس سے ایک اسٹیپ آگے اسلام آباد, ماشاء اللہ زبردست, بہت اچھا شہر ہے. اسی طریقے سے پھر وہ گیسٹ پوسٹنگ سے جو ہے ود دی پیسیج آف ٹائم ہم نے SEO کی طرف, ہم آف پیج پہ ہی پہلے رہے, پھر اس کے بعد میں نے آن پیج پہ کام کیا. پھر آہستہ آہستہ اب بلاگس بنائے ہیں, ان کی رینکنگ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو اسنیپ شاٹس بھی دکھائے تھے. اب جو ہے صرف میں آن پیج کے تھرو ہی کھیل رہا ہوں, ابھی میں نے بیک لنکس پہ کام کیا ہی نہیں. جی کیا بات ہے. مجھے یہ بتائیے گا, ہم اس کو تھوڑا سا انڈیویجول پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. ایک بلاگ نیوبیز بنانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے نیش سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہے, یا براڈر جانا چاہیے یا مائکرو لیول پہ؟ اصل میں ایسے ہے, اگر آپ انیشیل اسٹیج پہ ہیں اور اگر آپ کوئی بھی بلاگ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ڈومین اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہر بندے کی اپنی, جیسے جتنے لوگ ہیں نا ان کی SEO کی پالیسیز بھی ڈفرینٹ ہیں. تو اسی طریقے سے اگر وہ بھی اپنا بلاگ رینک کرنا چاہ رہا ہے تو وہ مائکرو نیش میں جائے, یعنی کہ ہیلتھ پہ ڈائریکٹ کوئی بھی جو ہے وہاں پہ اسٹارٹ نہ کرے, ہیلتھ کی مائکرو نیش میں جائے جہاں پہ لو کمپٹیشن ہے, لو KD ہے, وہاں پہ آپ کو کھیلنا آسان ہے اور آپ جلدی رینکنگ میں آ جاتے ہیں. جس طرح آپ کا بلاگ رینک کرتا جائے پھر آپ KD اور والیوم بڑھاتے جائیں. کیا ایک بلاگ جو ہے وہ انڈیویجول چلا سکتا ہے یا ٹیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر وہ فری لانسنگ کر رہا ہے تو میرا خیال ہے اسے 1 یا 2 بلاگ, کم از کم 1 یا 2 بلاگ اسے ایز اے پریکٹس اسے کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس سے وہ یہ سوچے کہ میں نے اسے ریونیو جنریٹ کرنا یا میں نے اسے انکم, وہ ایز اے پریکٹس رکھے, وہ بیسٹ ہو جائے گا. اور وہ جتنا میرا خیال ہے آپ ایکسپیرینس کریں گے وہ سب سے بیسٹ لرننگ ہے. وہ شاید آپ کو کوئی یوٹیوب یا جو چیز آپ فزیکلی خود پریکٹیکل کرتے ہیں نا, وہ سب سے بڑا نالج ہے یہ چیز. غفران, مجھے بتائیے گا, کی ورڈ ریسرچ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کے لیے بہت زیادہ ٹولس چلتے ہیں. کی ورڈ ریسرچ کیا ہے, ایک نیوبی اگر سمجھنا چاہے, اور آپ کس قسم کے کی ورڈ ریسرچ کرتے ہیں اور کون سے ٹول یوٹیلائز کرتے ہیں؟ اچھا, اصل میں ایسے ہے, جیسے اگر ہم ٹولس کی بات کریں کی ورڈز میں, تو کی ورڈز کے ٹول کے لیے ویسے تو سیمرش بھی ہے اور Ahref جو کہ آج کل تو بہت مہنگا ہے, لیکن ہماری ٹیم جو ہے وہ سیمرش یوز کر رہی ہے. جیسے میری ٹیم سیمرش کو نکال کے جو ہے کی ورڈز کی لسٹ پرووائڈ کرتی ہے, تو پھر میں خود اس کو Ahref میں دیکھتا ہوں. لیکن اگر آپ کی ورڈز کی بات کریں کہ آپ کو کون سے کی ورڈ بیسٹ ہیں, وہ آپ اپنی نیش کے حساب سے دیکھتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی بلاگ اسٹارٹ کیا ہے اسٹارٹنگ میں, تو آپ لو کمپٹیشن کی ورڈ پہ کھیلیے. لائک آپ کا 3 to 5 جو ابھی میں کام کر رہا ہوں, 3 to 5 آپ KD رکھیں, والیوم آپ 150 تک تقریباً 150 تک. ہر بندے کی اپنی پالیسی ہے. کچھ لوگ جو ہے, جیسے میرے ساتھ انڈینز جو ہے نا, میرے کلائنٹس کام کر رہے ہیں, میں ان کے بلاگس پہ بھی کام کر رہا ہوں, وہ اس اسٹریٹجی پہ نہیں ہے. وہ اس لیے کیونکہ انڈینز آپ کو پتہ ہے IT کا کیڑا ہے, تو وہ جو ہے KD اور والیوم کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے آپ بڑے لیول پہ کھیلو, وہ کھیل لیتے ہیں. اور آپ نے کبھی KGR کا نام سنا ہے؟ ہاں, کیورڈ گولڈن ریشو. ہاں بالکل. تو لو سرچ والیوم جو ہے اس میں بھی آلموسٹ سیم ہی ٹیکنیک. جی ایسے ہی ہے, تھوڑا سا ڈفرینٹ کر کے اس کو کیا جاتا ہے. کبھی اس پہ کام کیا ہے یعنی, یا صرف سرچ والیوم کو ہی آپ؟ نہیں, میں اس پہ ہی کام کیا. میں نے جو ہے KD پہ اور والیوم پہ ابھی تک, جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا تھا اپنے بلاگس بھی, میں نے اسی پہ رن کیے, ایک ہی چیز. ٹھیک. اصل میں ایسے ہے اسماعیل بھائی, اگر میرا خیال ہے جیسے اگر آپ آن پیج پہ کھیلتے ہیں, آن پیج پہ اگر آپ 400 یا 4000 پلس آپ ٹریفک کر لیتے ہیں, 4 سے 5 ہزار پر منتھ, تو میرا خیال ہے وہ ایک اتھینٹک اور آپ لانگ ٹرم چلتے ہیں. بالکل. اس کے بعد اگر آپ بیک لنکس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اپلائی کرتے ہیں, تو آپ بوسٹ کر جائیں. وہ پھر ٹریفک چھکے مارتی ہے. اور پچھلے دنوں تو گوگل کی اپڈیٹ بھی آئی ہوئی تھی, جنہوں نے وہ اسکیما اڑا دیا ہے FAQ کا, تو وہ ایک بڑے عجیب عجیب تھا. لیکن اس میں اپڈیٹ میں ایک فائدہ بھی ہوا, میری 5 ویب سائٹ بوسٹ کر گئی. 2 گری ہیں, 5 اوپر آ گئی. اب وہ جو 2 گری تھی, پھر ان کو میں نے 1 by 1 ایک کانٹینٹ کر کے میں نے اس کو سیٹ کیا. اب وہ FAQ اڑائے ہیں, اب تھوڑی سی وہ سیٹ ہوئی. ویسے مجھے اس چیز کی خود سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے FAQ والا سیکشن کیوں ختم کیا. اصل میں ایسے ہی ہے, گوگل کی پالیسی سمجھ ہی نہیں آتی. ابھی ایک اور اپڈیٹ آئی ہوئی ہے, ابھی اس کا 1 ویک گزر گیا اور چل رہا ہے. ہاں, ابھی 1 ویک گزرا ہے, 1 ویک رہتا ہے, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اپڈیٹ کیا ہے. تو وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہم بلاگرز ہیں, کام کر رہے ہیں, وہ جان ہی نکلتی رہتی ہے گوگل کرے گی کیا. میں گوگل کی پالیسیز کو اسٹڈی کر رہا تھا, تو اس کے مطابق گوگل ہر دن جو ہے نا 1 to 2 اپڈیٹس ریلیز کرتا ہے, چھوٹے بڑے اپڈیٹس, اور اس میں کچھ میجر اپڈیٹ بن جاتے ہیں, جس طرح ابھی والا چل رہا ہے. اس کے میں نے ویڈیو بھی بنوائی تھی, جو کہ ان کا کور اپڈیٹ ہے. یہ
پہلی بار آیا تھا مارچ اور اپریل میں, ابھی آیا ہے یہ اس منتھ چل رہا ہے. کب ختم ہوگا اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے, لیکن اس پہ ایک بڑا کویشچن آیا تھا کہ فار ایگزامپل میری سائٹ گوگل ہٹ کر لیتی ہے تو میں کیا کروں. تو گوگل نے اس پہ آنسر دیا تھا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو اپڈیٹ کی وجہ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل لائک موویز کی ایگزامپل لے لیں. اگر آپ ٹاپ 100 موویز پہ آپ نے ایک بلاگ بنایا ہوا ہے اور 2021 میں آپ اس میں اپڈیٹ لاتے ہیں تو باقی لوگوں نے اس پہ بھی کنٹینٹ لکھا ہوتا ہے, ان کا کنٹینٹ جو کہ زیادہ ریلیونٹ ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے, آپ کا والا نیچے چلا جاتا ہے. اووران آگے جانے سے پہلے جو کویشچن ہے وہ بڑے ضروری ہے, میں چاہتا ہوں کہ نیویز تک انفارمیشن پہنچے. کنٹینٹ کی جب بات آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اے آئی کا آج دور چل رہا ہے اور ہر بندہ دوسرا بندہ اے آئی سے کنٹینٹ لکھتا ہے. آپ اس چیز کو خود کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں کنٹینٹ کی بات کریں, جیسے ابھی اے آئی آیا ہے, اس نے تو دھوم مچا دی ہے, چیٹ جی پی ٹی نے. لیکن ہم اگر اسٹارٹ کریں ویب سائٹس کو تو ہم جب انیشیل اسٹیج پہ ہی ہوتے ہیں تو ہم جو کنٹینٹ ڈالتے ہیں وہ مینول ڈالتے ہیں. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے, تقریباً 1 ماہ گزر جاتا ہے, اس کے بعد ہم اے آئی. لیکن اگر ہم موسٹلی اگر ہم پورے ہم کنٹینٹ رائٹرز کی بات کریں تو جتنے بھی کنٹینٹ رائٹرز ہیں وہ اے آئی ہی یوز کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر اے آئی بھی یوز کر رہے ہیں نا تو آپ اس میں بھی ہیومن ٹچ دیں. وہ پنجابی سے کہہ لو کہ آپ نا کنٹینٹ ٹینٹ بینٹ صحیح کرنی, پھر کنٹینٹ کو آپ اپلوڈ کریں. پھر ایگزیکٹلی یہ بات میں بھی کرتا ہوں کہ آپ کنٹینٹ کو جو ہے نا اے آئی ٹولس کو ایز این اسسٹنٹ لے, جی اس سے ہیلپ لے, اس کو ٹچ دے, اس کو صحیح کروائے, تاکہ گوگل اس چیز کو نیچرل طریقے سے دیکھے. یعنی کہ آپ بھائی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرا کنٹینٹ جو ہے نا وہ گوگل نہیں کیچ کر سکتا. سوچ ہے آپ لوگوں کی, گوگل کیسے اس کو وہ نہیں کرے گا؟ بیکاز جب آپ اے آئی سے کنٹینٹ لکھتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دن کے 10 آرٹیکل بھی چلے جاتے ہیں, 5 آرٹیکل بھی چلے جاتے ہیں, بیکاز یو وانٹ ٹو رینک یور ویب سائٹ. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ جو کنٹینٹ ڈالتے ہیں ڈیلی کا کتنا لمٹ ہے ایک ویب سائٹ؟ اصل میں اگر جو سائٹس ہیں نا, جیسے 40 ڈومینس میں کام کر رہا ہوں, تو اس میں ایسے ہے کہ کچھ ویب سائٹس پہ ہم تجربے کر رہے ہیں, کچھ ویب سائٹس کو ہم مینول وے میں لے کے جا رہے ہیں. جیسے کچھ سائٹس ہیں جو آلریڈی اچھی چل رہی ہیں, ان پہ ہم کوئی بھی ایسی اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کرتے. لیکن جو بھی نیو ڈومین اسٹارٹ ہوتی ہیں تو ہم ڈیلی کے 8, 10, 12 کنٹینٹ بھی ڈیلی کے پبلش کر دیتے ہیں. لیکن وہ جو لکھتے ہیں وہ ہم اے آئی سے لکھتے ہیں, لیکن اس کی ڈینٹ بینڈ کر کے بہترین طریقے سے اسے پالش کر کے پھر اپلوڈ کرتے ہیں. لیکن یہ جیسے وہ پبلش ہوتا ہے, لیکن میں نے ایک اور چیز بھی آبزرو کیا اسماعیل بھائی, اگر انڈیکسنگ کو بھی دیکھا جائے تو ایک دم کنٹینٹ اتنا جا رہا ہے ویب سائٹ پہ تو اس کی انڈیکسنگ پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے. یس, آپ نے انڈیکسنگ کے حوالے سے بات کی, تو آپ کیسے انڈیکسنگ کو دیکھتے ہیں؟ بیکاز آج کل بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, کنٹینٹ انڈیکس نہیں ہوتا. اصل میں ایسے ہے کہ جتنا بھی ہے وہ کنٹینٹ پلیجرائز ہوتا ہے تو وہ گوگل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, تو وہ پڑا ہی رہتا ہے. لیکن ڈومین اسٹارٹ ہم نے کی ہے, ہم 10-12 کنٹینٹ ایک ہفتے تک ڈالتے رہتے ہیں, 10-12 ڈیلی کے آپ ڈیلی. یہ لیکن جو میں کنٹینٹ لکھتا ہوں وہ میں پیڈ چیٹ جی پی ٹی 4 ورژن سے جو ہے آپ جنریٹ کریں وہاں سے. لیکن وہ کچھ ڈیٹا بھی اچھا دیتا ہے, اس کے بعد آپ اسے اچھا سا ہیومن ٹچ دیں. اس کے بعد 8-10 بلاگ ڈیلی کے آپ پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کی انڈیکسنگ فاسٹ ہو جاتی ہے. یہ میرا اپنی اوپینین ہے, میں نے یہ تجربہ کیا, اور یہ اس سے بہت زیادہ. جی ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ انڈیکسنگ تو بس ٹھیک ہے ہو رہی ہے, لیکن پلگن کون سا یوز کر رہے ہیں؟ ایس ای او کا آپ یوسٹ یوز کر رہے ہیں, رینک میتھ یا کوئی اور؟ یہ دونوں یوز کریں, لیکن یہ افیکٹ ہے. لیکن کچھ ویب سائٹ پہ وہ کچھ پہ ہاف کر رہے ہیں. اصل میں نا رزلٹس ایسے ہیں, جب آپ زیادہ ڈومینس پہ, میرا خیال ہے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت کم ڈومینس پہ کام کر رہے ہیں, تو ہم زیادہ ڈومین پہ کام کریں. اسی طریقے سے جیسے آپ نے ابھی ہوسٹنگر کی بات کی تھی, تو ہم نے کچھ ہوسٹنگ ادھر سے پرچیز کی ہے, کچھ ادھر سے, تاکہ ایک چیز اکثر ایسے ہوتا تھا. پچھلے دنوں یہ ہوسٹنگر کا مسئلہ بھی بنا تھا پچھلے دنوں, تو پھر وہ کچھ ڈومینز افیکٹ ہوتی بھی ہیں تو ہوسٹنگر پہ ایشوز آ جاتا ہے, تو نیم چیپ والی چلتی رہتی ہیں. تو پھر ہم نے اس کا جو ہے نا سیگریگیشن کی ہوئی ہے, ہم نے ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو ہم نے وہ دوسرا یوز بھی کیا ہوا یوزڈ ایس ای او, لیکن کچھ ہم نے ڈومینز ویسے بھی کی ہوئی. ٹھیک. تو انڈیکسنگ جو آپ کے لیے کام کرتا ہے وہ ریگولر پوسٹنگ کرو اسٹارٹ میں؟ ہاں ریگولر, لیکن پہلے ہم ڈومینس پہ کر رہے تھے 2 یا 3 آرٹیکل یا 1 یا 2. جیسے ہماری جو اسٹرک جو ڈومین ہے جو 2500 سے زیادہ ٹریفک گین کر گئی ہیں, ان پہ ہم 2-3 ہی رکھ رہے ہیں. لیکن جو اسٹارٹ ہوتی ہے اس کو 8-10 کنٹینٹ. صحیح. کیونکہ آپ کو پتہ ہے چیٹ جی پی ٹی ہے, ہمارا کون سا زور لگتا ہے, آپ نے پرومپٹ لگائے ہوئے ہیں اور آپ نے کی ورڈز ڈالنے ہیں, بس وہ لکھتا جا رہا ہے یہ چیز. یار میرے ذہن میں ایک کویشچن آ رہا ہے, کنٹینٹ تو ہم چلے میں بھی لکھ لیتا ہوں. جی. یہ بتائیے کنٹینٹ آپٹیمائزیشن کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اصل میں یہ نا ہر بندے کی ایک ڈفرینٹ پالیسی ہے, ہر بندہ اپنے ہی طریقے سے کرتا ہے. جیسے آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ ہیومن لکھ رہے ہیں نا, تو آپ اس کو اگر آپ اسٹرکچر وائز بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو پہلے دیکھا کہ آپ نے ہک کریٹ کیا,
پھر H1 H2 پھر اس کے بعد آپ نے باڈی, پھر کنکلوژن, پھر FAQ. آج کل تو FAQ کا معاملہ ختم ہو. تو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں 1 by 1. اگر آپ انٹروڈکشن بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ 150, کیونکہ ہمارا جو بلاگس کا کام ہے تو ہم کانٹینٹ کمرشل تو لکھ نہیں سکتے, ہم انفارمیشنل کانٹینٹ, تو وہ ایزی ہوتا ہے. اور میرا خیال کانٹینٹ کا اگر ہم مطلب بھی دیکھیں تو وہ انفارمیشن ہے کہ آپ انفارمیشن دے رہے ہیں. وہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ ہیومن لکھ رہے ہیں یا آپ AI. اگر کریکٹ انفارمیشن ہے تو آپ AI بھی کر رہے ہیں تو گوگل اس چیز سے روکتا بھی نہیں, لیکن ہیومن ٹچ بہت لازمی ہے. جی جی. انفارمیشن اور کمرشل کانٹینٹ کی جب بات ہوتی جی جی, میں نے تو خود ان کو ایک پرسنٹیج بتایا ہوا ہے. جی جی. آپ لوگ اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں, کتنا انفارمیشن کتنا کمرشل ہوتا ہے؟ اصل میں اگر ہم بلاگس کی بات کریں, جیسے آئی ہیو نو آئیڈیا ٹو ایفیلیٹ مارکیٹنگ, جیسے چل تو رہا ہے, ہمیں پتہ تو ہے بیسک نالج, آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, کسی کی کمیشن آپ لے رہے ہیں, لیکن ہمارا بلاگ کا کام ہے. ہم ویب سائٹ بنا لیتے ہیں, جب وہ رینک ہو جاتی ہے اس کے بعد میں ایڈیشن پہ بھی نہیں جاتا. میں نے ایڈیشن بھی اپروو نہیں کروایا. اچھا. میں جسٹ گیسٹ پوسٹنگ پہ کھیل رہا ہوں. اٹس مین میں ویب سائٹ رینک کر لیا, میں ایڈیشن کی طرف بھی نہیں گیا, اور میں ڈائریکٹ صرف جو ہے لنک سے سیل کر رہا ہوں, میں اسی سے پیسہ جنریٹ کر رہا ہوں. واو. یہ چیز. تو آپ یوٹیوب پر بھی ایفیلیٹ مارکیٹنگ نہیں کر رہے؟ کچھ بھی نہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی سچ دیکھ لیں کہ جیسے سارا کچھ آرگینک چل رہا ہے, بالکل بھی کوئی چیز نہیں کی. واو. فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی اتنا بڑا مارکیٹنگ کے پاس ہے. ایڈسنس کا بھی انہوں نے ابھی تک نہیں کیا. نہیں, میں نے نہیں کیا. ایفیلیٹ مارکیٹنگ بھی نہیں کرتے بالکل بھی ابھی نہیں. ابھی اس لیے میں ابھی آپ سے جنرل ڈسکشن ہو رہی تھی, میں اس لیے آپ سے بات کی. آئی واز سیریسلی میں سوچ رہا تھا کہ یار دیکھیں, میں صرف آپ دیکھ رہے ہیں نا, شاید آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں شاید مجھے لگتا ہے واحد ہوں گا جو شاید ایک ہی چیز پہ کھیل رہا ہے. گیسٹ پوسٹنگ سے شاید میں کبھی باہر آیا ہی نہیں. اب آ کے جو ہے میں SEO کی طرف موو ہوا ہوں. میں پچھلے 3 سال سے ایک ہی چیز پہ اسٹاک ہوں. تو گیسٹ پوسٹنگ سے آپ کا ماہانہ اچھا خاصا بن جاتا ہے؟ ہاں الحمد للہ. آپ پہلے جو ہے نا, میں جو فری لانس کر رہا تھا تو اب میری 10 سے 15 لاکھ روپے تھا جب اسٹارٹ میں تھا. آزاد بھائی نے جب انٹرویو لیا تھا, اس کے بعد فائیور اور اپورک کا میرے خیال آپ اس سے بہتر اندازہ لگا سکتے ہو. تو وہ آرڈرز آپ کے پینڈنگ میں ہی ہوتے ہیں. تو اپورک جب ٹاپ ریٹڈ ہو جاتا ہے, آپ کو پتا ہے اپورک بلا ہے, تو وہ آپ کو اچھے خاصے ادھر سے ریونیو. ایون دیٹ میں اکثر سوچتا ہوں, تو میری کبھی کبھار جو ہے نا پے جو ہماری جو ہے جتنے بھی ہمارے کولیگز ہوتے ہیں, تو اکیلی جو ہے پے بھی ہمارا جو ہے فری لانس نکال سکتی ہے. اصل میں ایسے ہے, جب آپ کام کر رہے ہیں نا فری لانسنگ, تو کلائنٹس جب ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں, یہ ایک بڑا مزہ ہے. وہ آتے وہ فائیور یا ورک پہ ہی ہیں, اس کے بعد وہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. جیسے نیوزی لینڈ کے ہمارے ساتھ آج چائنا کا کام کر رہے ہیں, وہ کتنے سالوں سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ ابھی تک ایسی ہی چیزیں چل رہی ہیں. ٹھیک. تو یہ بتائیے گا, آپ گیسٹ پوسٹنگ سکھاتے بھی ہیں؟ جی الحمد للہ سکھاتے بھی ہیں. تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ میں یہ کویشچن اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں کویشچن ہوگا کہ اگر ہم ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو کیا پروسیجر ہوگا. تو اسکرین پر کوئی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے, لیکن آپ کیا کیا سکھاتے ہیں؟ ہاں بتا دوں, یہ آپ کا اور ان کا آپس میں معاملہ ہوگا, صحیح ہے؟ بیکاز میں بتا دوں آج کل ایک بڑا ٹرم عام ایسے ہی ہے, ہم کسی کو پروموٹ کرتے ہیں, نام لیتے ہیں, ہاں بعد میں رولا پڑ جاتا ہے. تو وہ آپ لوگ کا اپنا کام ہے. بیکاز میں سمجھتا ہوں فرانک کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو بندے کے بارے میں اپنی چھان بین کرنی چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ نے یہ پروڈکٹ ریکمینڈ کیا تھا اس لیے ہم نے بائی کیا, اور بعد وہ پروفائل خراب ہوتی ہے. ہاں, تو بھائی میرے لیے اس نے کام کیا, میں نے ریکمینڈ کیا, آپ کے لیے نہیں کیا کام, آپ ریکمینڈ نہ کریں, لیکن اپنی چھان بین پہلے سے ہونی. دیکھیں, اگر ایک سمپل سی پنجابی والی مثال بھی لے لیں, اگر کسی نے پروڈکٹس کی اس نے آرڈر دے دیا آپ کے کہنے میں, دیکھیں آپ کی اسکن ٹھیک ہے, کسی کی اسکن وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ آئلی اسکن ہے, دین وہ آپ کے لیے تو ٹھیک ہے, اور بھی کتنے لوگ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیزیں. ہاں, تو کیا سروسز آپ دیتے ہیں, یا کسی کو سکھانا چاہے کتنا ٹائم چاہیے؟ اصل میں ایسے ہے, یہاں پہ یہ بڑی ڈیٹیل بات ہو جائے گی, لیکن ہم اس کو چھوٹی سی طریقے سے کور کرتے ہیں. ہمارا کورس بڑا شارٹ ہے, 1.5 منتھ کا کورس ہے, اور کوئی بھی لاکھوں فیس بھی نہیں ہے, بالکل ایک نارمل ہم سے چارج کر رہے ہیں. 20,000 فی ہے, اور میں خود ان کو جو ہے پڑھا رہا ہوں. آپ نے میری ویڈیوز بھی دیکھی, میں خود ہی پڑھاتا ہوں دونوں کلاسز کو, مارننگ کو بھی اور ایوننگ کو بھی. اور اس کے علاوہ اگر وہ 2 منتھ کے بعد ہمارے ساتھ سے فری ہو کے چلا جاتا ہے, ہم 4 منتھ کی ان کو انٹرنشپ فری آف کاسٹ آفر کرتے ہیں. ہم ان کو SEO, جس میں ہم پبلشنگ, انڈیکسنگ, اور جس میں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ تھوڑا بہت, جیسے ہم ایک ویب سائٹ کو کس طرح آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, تھیم پرچیز کرنے, وہ ساری چیزیں. لیکن وہ سارے کا سارا دورانیہ میں آن دی کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہوں, وہ 4 مہینے ہم فری کرواتے ہیں, اس کا میں کوئی بھی چارج نہیں دیتا. لیکن وہ بچے جو ہمارے پاس کورس کرتے ہیں, بعد میں ان سے کانٹینٹ اچھا کروا دیتا ہوں, کانٹینٹ کی جو ہے سروسز بھی ان سے ہم لیتے ہیں. اگر کوئی بچہ یا بچی ٹیلنٹڈ ہے اور واقعی قابل ہے, تو ہم ان کو جو ہے 2 منتھ کے بعد پے بھی کر دیتے ہیں. لیکن یہ چیز ہے کہ اگر وہ بندے کو آتا ہے یا ہم اسے پالش کر لیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
ہاں تو پھر یہ چیز انوالو ہوتے ہیں. ہاں بڑی بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ بڑے ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کی وہ جو ہے ہیومن سینس بھی. باقی اگر آرٹیکلس کی یا کانٹینٹ کی بات کریں تو وہ ساری چیزیں ریسرچ پہ ختم ہوتی ہے. باقی شارٹ کورس ہے, اور اوکاڑا میں ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے, وہ میرا خیال آپ نے دیکھی بھی وہ ویڈیوز اور سارے معاملات. بہت پیاری ویڈیو تھی, میں نے آپ کی پوری ویڈیو دیکھی جی. اور باقی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. بہت سارے معاملات یہ بھی ہیں, کچھ پلس پوائنٹ یہ ہیں کہ میں خود پڑھاتا ہوں. اچھا. اور میں جیسے پروجیکٹس کو دیکھتا ہوں, فری لانس کو دیکھتا ہوں, جیسے یہ ویسے ایک ہے تو بڑی ہیکٹک روٹین, بندہ تھک جاتا ہے. اور زوم پہ بھی ہمارا سسٹم چل رہا ہے. زوم بھی ہماری رات 9 سے 11 اسٹارٹ ہوتی ہے, وہ بھی میں خود دیتا ہوں. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کی رات 11 بجے تک یہی سین چلتا ہے, جس میں آپ پروجیکٹس بھی دیکھ رہے ہیں, ٹیم کو بھی دیکھ رہے ہیں, کلاسز کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور آنے والے میں آپ کو بات الحمدللہ میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایک صحیح چیز میں ڈالا ہوا. ہاں بالکل. آپ سوچیں اگر ہم یہ ٹائم 10 سے 11 بجے تک چلتا اور ہم سوچتے ڈکیتی کی طرح کرنی ہے, یہ وہ پھر گزارا نہیں ہونا. تو مسئلہ ہوتا ہے نا. آپ پیسہ بھی کما رہے ہیں, غلط طریقے سے بھی کما رہے ہیں, ڈر بھی ہوتا ہے کوئی آپ کو پکڑ نہ لے. تو ویسے اگزامپل دے رہا ہوں, الحمدللہ آپ کو اللہ نے اچھے کام میں لگا ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. جی جی. اچھا, ایک بڑے امپورٹنٹ کویشچن کی طرف میں آنا چاہوں گا. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو آپ کے بھی ہو سکتے ہیں, میرے بھی ہو سکتے ہیں, اب وہ کورس بھی کر لیتے ہیں, ان کو کامیابی نہیں ملتی. اس چیز کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی آپ کو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, کہہ سکتے ہیں بھائی اس بندے نے مجھ سے پیسے لے لیے اور اکارڈنگلی مجھے نہیں سکھایا, نہیں سمجھایا, تو مجھے پروجیکٹ. جی, اصل میں نا یہاں پہ بہت سارے پاکستانی لوگوں نے جواب دیے ہوں گے. یہ بڑا ایک اہم بھی کویشچن ہے, اور یہ بڑا آپ سمجھنے کے شارپ سا کویشچن ہے کہ جو بچے بھی اگر آتے ہیں وہ کورس سیکھنے آتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ پہلے اس پروسیس کو سیکھنا ہے, اس سسٹم کو, اس مارکیٹ پلیس کو سمجھنا ہے. تو وہ اگر کورس کرنے آئے نا تو وہ کورس سیکھنے آئے, نہ کہ اس کورس سے پیسہ جنریٹ کرنے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو ہمارا بھی 1.5 ماہ کا کورس چل رہا ہے, لیکن وہ تب بھی 50,000 ارننگ کر لیتے ہیں اسی کورس کے دوران. لیکن دیکھیں وہ بھی انہیں 100 اسٹوڈنٹ کے اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ آئی کیو لیول ہے, اور جو لوگوں کا جو اسٹریٹجی ہے نا محنت کرنے کی, ہارڈ ورکنگ کی, اور کچھ جو ہماری جو سائیکی ہے وہ ہے لک, یہ چیز ہے. لیکن اگر کوئی بھی یہاں پہ بھی کورس کرتا ہے, آپ کے بھی کتنے یوٹیوب چینل پہ آپ کے کورسز ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے جیسے آپ نے 16 سال یونیورسٹی میں آپ نے جو ہے اسپینڈ کی ہیں, آپ نے 16 سال آپ نے ایک اچھی تعلیم حاصل کی, آج تک ان کی کال نہیں آئی, آج تک انہوں نے پوچھا نہیں یونیورسٹی والوں نے, کالج والوں نے, اسکول والوں نے کہ تسی پرتی ہو گئے, آپ کو جاب مل گئی ہے, آپ اسٹیبل ہیں. تو اسی طریقے سے اگر 1.5 یا 2 منتھ کا ایک بندہ کورس کرتا ہے, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ جو 16 سال پڑھ کے آنے کے بعد بھی اس کو وہ چیز اچیو نہیں ہوئی, تو وہ 1.5 ماہ میں کیسے پاسبل ہے کہ وہ 1.5 ماہ میں اس کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے؟ پہلے تو وہ اس سسٹم کو, اس فری لانس سسٹم کو سمجھے گا کہ ایک ایسی سسٹم کہ آپ گھر بیٹھ کے وہ چیزیں سیل کر رہے ہیں. لیکن موسٹلی اگر لوگ کریں محنت, اصل میں ہمارے پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے, لوگ محنت کرنا پسند ہی نہیں کرتے. لوگ بڑے کاہل ہیں, لوگ کہتے ہیں بس ہمیں بیٹھے بٹھائی مل جائے اور کوئی ایسا آسان سا کام ہو. اکثر ویڈیوز کے نیچے ہمیں بھی کمنٹ آ رہے تھے, کوئی ایسا آسان سا کام بتا دیں جس سے $10 یا $20 گھر بیٹھے جنریٹ ہو. دیکھیں کیسے جنریٹ ہو جائیں ایسے. لیکن وہ اصل میں ایک اور بات ہے, جیسے اسماعیل بھائی آگے ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی ہے وہ یہ کہے گا بھائی اس کا تو چل گیا کام, اس کی تو لک اچھی ہے, لیکن وہ پیچھے جو محنت ہے نا وہ نظر نہیں آتی ان کو. وہ پیچھے دیکھنا نہیں چاہ رہے اور وہ اس مرحلے سے گزرنا نہیں چاہ رہے جو سب سے اہم ہے. وہ اس محنت کی طرف نہیں آنا چاہ رہے. بس وہ کہتے ہیں یہ جو پروڈکٹ نظر آ رہی ہے نا یہ ہمارے بھی ایسے کتنے اسٹوڈنٹ آتے ہیں یا ہمارے گاؤں کے ہیں, ہماری فیملیز کے ہیں اور ہمارے دوست ہیں کہ یار جی تو انہیں لاکھ کما رہے ہیں تو یار سانوں بھی آ جا کوئی دس جن سے ساڈا بھی 50,000 یا لاکھ روپیہ تک کم از کم 80 کما ہی لیے. تو یہ چیز ہے, یہ ایک سائیکی ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہم دوسرے کی طرف دیکھ کے اپنا بھی چیزیں خراب کر لیتے ہیں. میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں نا کہ آپ دیکھتے ہیں اسپیمس ہوتے ہیں کہ بھائی پلانی کمپنی جو ہے نا 7 ارب لے کے بھاگ گئی, 10 ارب لے کے بھاگ گئی, 15 ارب لے کے بھاگ گئی. میں کہتا ہوں اچھا ہو ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا. ایسے ہی بالکل. یار آپ ایک کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں, کیوں انویسٹ کر رہے ہیں جب آپ کو اس کمپنی کے روٹ کنالس کا پتہ نہیں کہ بھائی کہاں سے وہ کمپنی ابھر کے آ رہی ہے. اب ریسنٹلی مجھے ایک بندے نے بتایا کہ یار پلانے نے اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کی, وہ جو اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں وہاں سے کماتے ہیں اور ہمیں مہینے فکس پروفٹ دیتے ہیں. فکس پروفٹ کا کانسیپٹ اگر آپ پہلے اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں غلط ہے بالکل. دوسری بات, اگر وہ انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کیوں انویسٹ نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا خود بھی اس کمفرٹ زون سے نکل انویسٹ کرو اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو تھوڑا بہت پروفٹ ملنا شروع ہو جائے گا. آپ اس سسٹم کو خود سے سمجھ لیں گے تو ہم پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں. پونزی اسکیم ہوتی ہے, کمپنیز آپ سے پیسہ لے کے میری طرح سے کمیشن دیتے ہیں. جب کمیشن مل جاتا ہے میں اور جو ہے نا اس میں آ جاتا ہوں, میں 10 کی بجائے 50 لاکھ انویسٹ کر لیتا ہوں. کمپنی کے پاس پیسے جاتے رہتے ہیں, ایک ٹائم آتا ہے کہ بھائی کمپنی کے پاس انسائڈ جو فلو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور کمیشن زیادہ ہو جاتا ہے, وہ پیسہ کمبائن کر کے بھاگ جاتا ہے. اچھا ایک اور بات, یہاں اسکیمز کے حوالے سے ہم بات کریں نا تو پاکستان کے کتنے لوگ ہیں
اتنے اسماعیل بھائی فراڈی قسم کے ہیں, مطلب وہ اس اسٹریٹجی سے فراڈ کرتے ہیں. اگر وہ سارے بندے جتنے بھی اسکیمرز ہیں لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں, اگر وہ اتنی سمجھداری سے اور اتنی پلاننگ سے اگر وہ کوئی کام کر لیں تو میرا خیال ہے ان کی ارننگ, ان کے معاملات کتنے بوسٹ ہو سکتے ہیں. وہ جتنی پلاننگ سے کسی کو بیوقوف بناتے ہیں, پھنسا کے ان کو جو ہے دھوکہ کرتے ہیں, اگر وہ ساری چیز اتنی محنت میں لگا لیں تو وہ کہاں سے کہاں ہو جائے. یار ہم جو بینکس کو کال کرتے ہیں کہ میں فلانے بینک سے بات کر رہا ہوں, آپ کے اکاؤنٹ میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, یا ایون یہ جو پونزی اسکیم ہے اس میں لوگ گاڑیاں تک گفٹ کرتے ہیں, گھر گفٹ کر لیتے ہیں, میرٹ جیسے جگہوں پہ لوگ ایونٹس کرواتے ہیں, تو واقعی آپ کی بات ہے. بٹ ایٹ دا اینڈ وہی ہوتا ہے نا کہ انہوں نے بھاگنا ہوتا ہے, وہ کیسے 5-6 مہینے کام کرے, پیسہ بٹورے, اور یہ اس کے بار بار ہو رہا ہے, بار بار یہ رک نہیں رہا. اچھا ایک اور اسٹریٹجی میرے پچھلے دنوں اسٹوڈنٹ نے بھی کی تھی. اگر ہم اپنے گیسٹ پوسٹنگ کے حساب سے دیکھیں تو ہم جتنے بھی اسکیمرز آج تک فیس بک پہ پوسٹنگ ہوتی ہے, جتنی بھی, اگر ہم اپنی فری لانس سسٹم کو لے کے چلیں تو جتنے بھی اسکیمرز ہیں ان کی ہم ایک لسٹ بنا رہے ہیں اور ان کو ہم جو ہے سوشلائز کر دیں گے کہ ان لوگوں نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں وہ کون سا فیس بک ڈاٹا ڈیلیٹ کرتی ہے, تو وہ ایک اسکیمرز کی بھی لسٹ بن جائے گی. تو جب آپ کے پاس آتا ہے وہ, میں سوچ رہا تھا اس کو فلٹر کر دیں گے, اور جتنے لوگ وہ اسکیمرز ہوں گے ہم اس کا نام یا اس کا نمبر پیسٹ کر دیا کریں گے. جس بندے نے بھی آرڈر کمپلیٹ کروانا ہوگا وہ جائے گا اس لسٹ میں, پہلے سرچ کرے گا کہ یہ اسکیمرز تو نہیں, تو یہ کے نام سے پورا تو وہ ایک ہم سوشلائز کر دیں گے. سارے جتنے بھی کمینے لوگ ہوں گے وہ ادھر آ کے ہونا چاہیے, لیکن یار ان کا بھی شارپ ہے, وہ دوسرے بندے کو یہ چیز ہے. اینی وے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں, آپ کا یوٹیوب چینل بھی چل رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں یوٹیوب ٹف ہو گیا ہے یا کوئی بھی بندہ آج بھی اس پہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں, یوٹیوب آسان ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کنسسٹنسی جو بڑی اہم شے ہے. یوٹیوب آسان ہے, اوکھا کام نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کسی نیش پہ کام کر رہے ہیں اور جو آپ کانٹینٹ بنا رہے ہیں اس کو قوم سے کیا فائدہ ہے. اگر فائدہ نہیں ہے نا کانٹینٹ سے تو آپ جو مرضی کر لیں جو ہے وہ چیز نہیں رہے. باقی اگر کوئی بندہ یوٹیوب چینل بنانا چاہ رہا ہے اور وہ اس پہ کام کرنا چاہ رہا ہے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے جو ہے اس کے پاس اس چیز کے بارے میں پراپر نالج ہو, اور جو وہ بتا رہا ہے اس کو خود اس چیز میں انٹرسٹ ہو. دیکھا دکھائی نہ ہو. میرے کتنے ایسے دوست ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھ کے اسٹارٹ کیا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ وہ چیز اس کے اندر سے بھی نظر آتی ہو, اور باقی آپ کا جو ہے تھامنیل وہ بہترین قسم کا ہو, آپ کے جو ہے آڈیو کوالٹی, آپ کی ویڈیو کوالٹی, اور آپ کے پاس کانٹینٹ میں پاور ہو. باقی آپ کہیں لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, اس چیز پہ آپ توجہ نہ دیں. اگر آپ کانٹینٹ پہ توجہ دے لیں تو آپ جلدی بوسٹ ہو سکتے ہیں. اور آج کل کا سوشل میڈیا دور ہے, آپ بہت جلدی نکل سکتے ہیں وایا ٹک ٹاک. رائٹ, یہ چیز ٹاپ 5 to 10 ڈیجیٹل اسکلس جو آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے ایک نیوبی کو. اصل میں ایسے ہے جیسے ہم کسی کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ چیز, اب نا وہ بندہ جو سیکھ رہا ہے اس سے انٹرسٹ کس چیز میں, سب سے پہلی تو بات یہ ہے. اگر اسے سمجھ نہیں نہ آ رہی کورسز میں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری طرف ہی آئیں, وہ فائور پہ جائیں, وہاں پہ اسکلز کی لسٹ بھری پڑی ہے. لیکن اگر آپ آسان کام کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اسٹارٹ میں آپ جو بھی کر لیں اسماعیل بھائی, آسان کچھ بھی نہیں. آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور اس سارے پروسیس سے گزرنا پڑے گا جو اسٹارٹنگ میں سب گزرتے ہیں. آپ کو وہ تکے وہ ٹھڈے کھانے ہی پڑیں گے. اس کے بعد باقی اس کے بعد آپ ایس کی طرف آ سکتے ہیں, آپ بلاگنگ کی طرف آ سکتے ہیں, آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی طرف آ سکتے ہیں, آپ امیزون کی طرف آ سکتے ہیں, آپ شاپیفائی کے آ سکتے ہیں, آپ ویڈیو ایڈیٹنگ, فوٹو ایڈیٹنگ, بہت سارے ہیں. ایون دیٹ اگر آپ نے واقعی سیکھنا ہے اور آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ کون سی اسکل ٹھیک ہے تو آپ یوٹیوب پہ رہیے. دیکھیے آپ اسماعیل بھائی کو بھی دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے کتنے کورسز لانچ کیے, بلکہ انہوں نے لرن آن لائن .pk پہ بھی کتنے 55 شاید کورسز ہیں, 70+ کورسز ہیں. وہاں سے بھی آپ فری کورسز سیکھ سکتے ہیں. آپ ہشام بھائی سے سیکھ سکتے ہیں, آپ آزاد بھائی سے سیکھ سکتے ہیں, آپ ثاقب بھائی سے سیکھ. اور دیکھیں اصل میں نا قوم پسند نہیں کرتی کہ یار انہوں نے فری سے دسیا, فری سے کہڑا نالج ہے, مانتی نہیں ہے. دیکھو نا مثال یہ پوڈ کاسٹ بھی ہم کر رہے ہیں, آخر یار کوئی گل تو ہے نا, پوڈ کاسٹ ہو رہی, اب کوئی نہ کوئی مت دی گل تو کسی نے ملے گی نا. لوگ یہ نہیں پسند کرتے, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یا پیڈ میں ہے یا پتہ نہیں اس کے اکیڈمی یا انسٹیٹیوٹ میں جا کے وہ چیز صحیح ملے گی. اصل میں نے یہ بہت سارے ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم نے بھی اتنے سارے کورس اپلوڈ کر دیے کہ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, تو وہ چوزنگ بھی جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی. میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یار ہمارا جو فری کورس ہے وہ ہم پیڈ میں بھی سکھاتے ہیں. پیڈ میں صرف یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں سیکھ رہا ہوں, ہم چونکہ آپ کو تھوڑا بہت سپورٹ دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے نہ کریں, فری دیکھیں. اگر آپ کو ویلیو نظر آتی ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ سپورٹ ملے پھر آپ پیڈ, آپ بالکل, ادروائز آپ کا فری کورس مور دین انف ہے. ہاں بالکل آسان ہے کورس, آپ کوئی بھی کرنا چاہ رہے ہیں. باقی یہ کہ جو کورس آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا وہ جھلک اور وہ بھوک, وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ساری چیزیں آپ کے اندر نظر آتی ہیں, اور آپ وہ سیکھنے والے ہوں
کہ آپ کو سیکھنا چاہتے ہیں, ورنہ کتنے سارے کورسز ہوں گے, کتنے سارے لوگ پیڈ کورس کر کے بھی لوگ کامیاب نہیں ہوتے یار, کیونکہ وہ کرنا ہی چاہتے ہیں. جی جی, گیٹ کے سامنے بیٹھ جاؤ, لیکن اگر آپ کے اندر وہ سیکھنے والا مادہ نہیں ہے نا, فائدہ نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹلی. مفرام باتیں تو بہت ساری ہے اور دل چاہتے کہ کنٹینیو رکھے ہیں, لیکن ٹائم ہوا ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کا. تو آپ کی طرف سے کوئی لاسٹ میسیج اس کے بعد ہم. باقی میرا سارے پاکستانیوں کو یہی میسیج ہے, سب کے لیے یہی پیغام. دیکھیں مثال لے لیجیے, اگر یہ آج نہیں سیکھتے, آج یہ فری لانس نہیں کرتے, اور جو آج معاشی حالات پاکستان کے چل رہے ہیں, ڈالرز کے بغیر گزارا اسماعیل بھائی نہیں ہونا, ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ڈالرز کے بغیر آپ رن کر لیں. تو آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ایک نہ ایک دن آپ کو اسکلز آنا پڑے گا. اور آگے والا دور سارے کے سارا ڈیجیٹل ہو رہا ہے. جتنے بھی آپ دیکھ لیں, ای کامرس دیکھ لیں, آپ امیزون دیکھ لیں, سارے کی ساری آگے آہستہ آہستہ سب چیزیں آن لائن ہو رہی ہیں. تو وقت ضائع کیے بغیر, آپ اسے چیز کو چھوڑے بغیر آپ انٹرنیٹ پہ آئیں, یوٹیوب پہ آئیں, آپ پراپر کوئی ایک اسکل, جسٹ ان ون اسکل آپ وہ سیکھ لیں. ایک اسکل کو سیکھ کے, ایون دیٹ آپ لوگوں کے پاس ڈگریاں ہوں گی, لیکن جو ہنر ہے نا وہ بڑی اہم شے ہے. وہ کہتے ہیں ڈگریاں شاید آپ کو جو ہے آپ کو جاب نہ ملے, آپ بھوکے مر سکتے ہیں, لیکن ہنر جو ہے نا, آپ کارپینٹر کو دیکھ لیں, آپ جو ہے آپ دیکھ لیں نائی کی دکان پہ جو بندہ بیٹھا ہے اس کے پاس بھی ہنر ہے نا چیز. تو آپ ہنر انٹرنیٹ پہ سیکھ لیں, اور آپ گھر بیٹھے پوری ورلڈ, جسے ہم کہہ رہے ہیں ورلڈ وائڈ دنیا میں آپ اسے سیل کریں, آپ ڈالرز, آپ یورو, آپ درہم, تو آپ یہ ساری چیزیں جنریٹ کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے ہمیں کرنا بھی چاہیے. اور جتنے بھی اس ٹائم چل رہا ہے, میرا خیال ہے پاکستان کو اس ٹائم آئی ٹی ہی سنبھال سکتی ہے. بالکل آئی ٹی ہی سنبھال سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. ساری چیزیں, میں پچھلے دنوں بھی ہم بات کر رہے تھے, مجھے یاد نہیں آ رہا کس کے ساتھ بیٹھا ہوا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری, بلکہ مجھے ملنے ہوا تھا صاحب سے, تو وہ کام کر رہا تھا, اس کی 4 لاکھ سیلریز. تو ہماری پاکستان کی نا امپورٹ اور ایکسپورٹ بند ہو گئی ہیں, تو وہ بہت لو لیول پہ آ گئی ہیں. اٹس مین جو بھی معاملات ہیں نا, جتنے بھی لوگ کاروبار کریں وہ سارے کے سارے آن لائن کی طرف آ رہے ہیں. بیٹے تب بھی تو انہوں نے آنا ہے, تب بھی انہوں نے ماننا ہے کہ یار ابھی سیکھ لیں. اور ایک تو پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے پاکستان میں, کہ لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے آن لائن پیسے آتے ہیں. یہ مطلب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, وہ انڈیا والے کہاں سے کہاں لنگے ہیں, ایتھے پاکستان والے یار یہ اسکیم تو نہیں. مطلب 5 بار مرتبہ پوچھتے ہیں, ہمیں بھی کال آتی ہے نا ہمارے جو ہے انسٹیٹیوٹ والے نمبر پہ, آفیشیل نمبر پہ, یار یہ سچ ہے تو نہیں. ابھی یہی ماننے کو تیار نہیں ہے, تو وہ ترقی یا وہ ہارڈ ورکنگ کہاں کریں گے. اینی ویز سب سے یہی گزارش ہے, کوئی بھی اسکل ہے نا وہ سیکھ لیں, آنے والے وقت میں آپ ایک سنہری ستارے ہوں. یہ چیز ہے, باقی ڈپینڈ کرتا ہے, لوگ نہیں مانتے, لوگ نہیں کرتے. ڈالر 300 پلس ہو گیا ہے, اور اگر ہم یہ کہیں کہ آپ ڈالرز میں کما رہے ہو, دن کا آپ کا $50 کی ارننگ ہے, تو آپ کی ڈیلی کی جو اسپینڈنگ ہے نا وہ $10 سے زیادہ نہیں ہو سکتی, مطلب 2 سے 3 ہزار کے قریب, رائٹ. اب اگر $10 آپ کی ڈیلی کی اسپینڈنگ ہے تو آپ کو ڈیلی کا $40 بچ رہا ہے. اگر آپ کو $20 اسپینڈنگ ہے تو $30 آپ کو بچ رہا ہے. ہمیں پرواہ نہیں ہے, یہ پیٹرول 300 سے 600 پہ جائے گا, ہم میکسیمم ہمارے لیے $2 کی بات ہے. ایسے تو آپ انٹرنیشنل کمانا شروع کر دیں, آپ ڈالرز میں کمانا شروع کر دیں, آپ کی یہ سوچ ختم ہو جائے گی. کیونکہ اگر آپ لوکل کام کریں گے تو آپ کی سیلری سال میں بڑھتی ہے, لیکن اگر آپ ڈالرز میں کمائیں گے تو آپ کی سیلری. اور اسماعیل بھائی یہ جو ڈالرز آج 300 میں, یہ کچھ ہی مہینوں تک 500 میں چلا جانا, بالکل جائے گا, آرام سے چلا جائے گا. 480 تک ایکسپیکٹیشن جو دیکھیں نا 480 تک, یہ $500 پہ 500 پہ جائے گا, تب بھی وہ لوگ جو $20 سے $25 بھی ارن کرتے ہوئے تب بھی وہ ایزیلی سروائیو کر سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں $10 بھی آگے ڈیلی کی جنریٹ کر رہے ہیں, صرف پروفٹ, ایسے پروفٹ بھی نہیں ہے, $5 پروفٹ ہے, تب بھی آپ پاکستانی جو پے مل رہی ہے اس سے آپ بہت اچھے ہیں. بھائی جو ڈالر میں کما رہا ہے نا وہ خراب نہیں ہوگا, نہیں ہوگا بالکل. کیونکہ بھائی لوکل مارکیٹ میں ریٹ تب بڑھتا ہے جب ڈالر کی ڈالر, بالکل, تو اسے کچھ نہیں ہونا, لوکل بندہ افیکٹ ہوگا. بالکل. تو اپنی سوچ کو بدل لے. آن لائن پوری دنیا کیسے چل رہی ہے, یوٹیوب کیوں چل رہا ہے, گوگل کیوں چل رہا ہے, کیا یہ لوگ جو ہے فری بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے کنٹینٹ بنا رہے ہیں. تو اگر پیچھے آپ دیکھیں نا تھوڑا سا یہ نیٹ گھما لیں, پاگل نہیں ہے کوئی, اتنی دیر لگا آپ کو لگ جائے گا پتہ کہ بھائی اس کے پیچھے تو پیسہ انوالو ہے. سوچے سمجھے ایکشن لے, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی. دیر سویر اپنی جگہ, لیکن کامیاب ہونا ہے. تو سو کہ اگر آپ کو دیر ہوئی ہے, لیکن اگر آپ آج محنت کریں گے تو 1 سال بعد آپ کاش نہیں بولیں گے, بلکہ آپ کہیں گے کہ یار میں ڈالرز میں کما رہا ہوں. خیال رکھیے گا, نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ پامان. اللہ حافظ.